مہربانوں کا نکاح ارسلان سے 2 مہینے پہلے ہوا تھا۔ رخصتی 6 مہینے کے بعد رکھنی تھی، لیکن اچانک اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ تبھی طاہر جان نے اس کا نکاح اپنے بیٹے حشام کے ساتھ کروا دیا، جو مہربانوں سے 7 سال چھوٹا تھا۔ نکاح کے بعد مہربانوں کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی حشام نے اسے کہا، میری جان اب تو تم میری ہو گئی ہو، مجھے اسی دن کا انتظار تھا۔ ایک زوردار تھپڑ مہربانوں نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ تبھی اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا نکاح ٹوٹنے پر بھی حشام کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ وہ تو بچپن سے مہربانوں سے پیار کرتا تھا، جبکہ مہربانوں اسے بچہ سمجھتے تھے۔ مہربانوں اس وقت برتن دھونے کے بعد کچن پر طائرانہ نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں آئے تھے۔ بس اب ٹھیک ہے، اب امی مجھ پر بالکل بھی غصہ نہیں کریں گی۔ سارا کچن صاف ستھرا کر دیا، اور اگر اب میں دیر سے لیٹ اٹھی تو بھی ان سے ڈانٹنی پڑے گی۔ وہ پرسکون اور سرشار سے کمرے میں آ گئی تھی، گو کہ اتنی سردی میں اتنے رات گئے تک برتن دھو کر وہ تھک گئی تھی، مگر اگلے دن لمبے وقت تک نیند پوری کرنے کا جو مزہ تھا، اسے سوچ کر ہی وہ سرشار ہو رہی تھی۔ روزانہ وہ فجر کے وقت اٹھنے کی عادی تھی، اور پھر سارا دن کالج میں گزار کر جب گھر واپس آتی تو پھر گھر میں کتنے ہی کام اس کی توجہ کے منتظر ہوتے تھے۔ جیسے ہی کمرے میں آئی تو موبائل اس کا بج رہا تھا، جو نہ جانے کتنی دیر سے مسلسل اس کی توجہ کا طالب تھا۔ وہ تیزی سے موبائل کی طرف آئی تھی۔ جب موبائل اسکرین پر نظر پڑی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ وہ اپنی مدھم نرم آواز میں بولی تھی۔ جب ارسلان کے ساتھ اس کی بات ہوتی تھی تو اس کا دل اسی طرح تیزی سے دھڑکنے لگتا تھا، اور وہ لرزتی پلکوں کے ساتھ بامشکل اس کی باتوں کے جواب دیتی تھی۔ اکثر ارسلان اسے چھیڑتا تھا کہ تم فون پر تو مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکتی ہو، میری آواز سن کر تمہاری حالت خراب ہونے لگتی ہے، اور جس دن تم میرے پاس ہوگی، جس دن میری باہوں میں ہوگی، اس دن تمہاری کیا حالت ہوگی۔ اور وہ اتنی سی بات پر ہی بلش کر جاتی تھی۔ کب سے تمہیں کال کر رہا تھا، ارسلان نے پیار بھرے انداز میں بولا تھا۔ بس کچن میں تھی، کام کر رہی تھی۔ آپ بتائیں، کوئی خاص ضروری بات کرنی تھی؟ بیڈ پر لیٹتے ہوئے وہ اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی تھی۔ گھڑی کا وقت پوری رفتار سے گزر رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ 2 گھنٹے مسلسل وہ ارسلان کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ وہ باتوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کسی کی توجہ کا مرکز ہے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو وہ ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ آس پاس دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بھلا اس وقت یہاں پر کون ہوگا جو مجھے دیکھے گا؟ مہوم سے انداز میں سوچ کر وہ ایک بار پھر سے ارسلان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، جب اسے کھڑکی میں ایک کھٹکے کی آواز سنائی دی تھی۔ کون ہے یہاں پر؟ شاید کوئی بلی ہوگی۔ اپنی سوچ کے ساتھ وہ کھڑکی کے پاس آئی، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مطمئن سی ہو کر واپس پلٹی۔ ارسلان بھی فون بند کر چکا تھا، وہ بھی بری طرح تھک چکی تھی۔ واش روم سے فری ہونے کے بعد واپس آنے کے بعد جب اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اچانک سے پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اچانک سے لائٹ کو کیا ہو گیا؟ ایک تو ان لائٹ والوں نے بہت تنگ کیا ہوا ہے، بے وقت بجلی بند کر دیتے ہیں، اس وقت تو اپنے بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ موبائل کو اٹھاتا، اس کا ہاتھ کسی کی گرفت میں آ گیا تھا۔ کسی نے اسے یکدم پکڑ کر کھینچ لیا تھا۔ وہ کسی کے مضبوط سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ مہربانوں کے منہ سے چیخ نکل گئی، کون ہے یہاں پر؟ کون ہے؟ مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور بغیر کچھ بولے اسے گھسیٹتے ہوئے بستر کی طرف لے کر جانے لگا۔ مہربانوں کی خوفزدہ آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، چلانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی گرفت میں محض مچل کر رہ گئی۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ جیسے اس نے مہربانوں کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو مہربانوں ایک بار پھر سے مچل اٹھی تھی۔ یکدم اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے گلدان پر پڑا تھا۔ اس نے گلدان کو اٹھایا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے مقابل پر اس کا وار کر دیا۔ مقابل شاید اس اچانک وار کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے وہ پیچھے ہوا تو مہربانوں زور زور سے چلانے لگی تھی اور بھاگتے ہوئے وہ دروازے کی طرف لپکی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا فوراً سے کھڑکی کے راستے باہر کود گیا تھا۔ مہربانوں چلاتے ہوئے اپنے ماں باپ کے کمرے میں آئی تھی، زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی
جمیلہ اور مظہر اس وقت گہری نیند سو رہے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر ان کی آنکھ کھلی تھی۔ باہر دیکھا تو مہربانو کھڑی تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مہربانو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنی رات کو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ابو، مجھے امی سے کچھ بات کرنی ہے۔ اپنے باپ کو سامنے دیکھ کر انہیں نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی، اماں اگر ایسی کون سی بات ہے جو تم اتنی رات کو کرنے کے لیے آئی ہو، ہم سے بھی تو کر سکتی ہے۔ ابو اصل میں میرے کمرے میں کوئی آیا تھا۔ رک رک کر اس نے ساری بات اپنے باپ کو بتا دی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اس کے کمرے میں آئے۔ جمیلہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یا اللہ، ہمارے گھر میں کون ایسا چور ڈاکو آ گیا جو ہماری عزت پر حملہ کر کے چلا گیا اور ہمیں خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کمرے کی حالت ایسی تھی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ مہربانو سچ بول رہی ہے۔ مظہر صاحب بری طرح غصے میں تھے۔ میں چھوڑوں گا نہیں، جو کوئی بھی ہے اسے اس کے کیے کی سزا دے کر رہوں گا۔ بیگم آپ مہربانو کو سمجھا دیں، یہ بات اب کسی کو نہیں بتانی۔ لڑکی ذات کا معاملہ، اگر کل کو بات باہر نکل گئی تو نہ جانے کیا قیامت آ جائے گی۔ اور ارسلان وہ جذباتی سا لڑکا ہے، یہ بات سن کر نہ جانے کیسے رد عمل کا اظہار کرے۔ میں اپنے طور پر اس معاملے کو دیکھ لوں گا، اور آئندہ سے تم احتیاط کرنا، اپنے کمرے اور کھڑکی کے دروازے اندر سے اچھے سے بند کر کے رکھنا۔ مظہر صاحب واپس چلے گئے تو جمیلہ اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، اسے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے تمہیں گھٹیا حرکت تو نہیں کی؟ مہربانو اپنی ماں کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ نظر چراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، خدا کا شکر ہے کہ میری عزت محفوظ رہی۔ باقی کی پوری رات مہربانو کی یادداشت کے پردے پر وہ واقعہ لہرانے لگا تھا۔ دوسری طرف ارسلان بھی جب فون بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کے فون پر انجان نمبر سے بار بار کال آنے لگی تھی۔ جنجلاتے ہوئے اس نے فون آن کر کے کان کے ساتھ لگا لیا تھا، اور پھر جو کچھ مقابل نے کہا اسے سن کر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور اڑ گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ بھی میری منکوہا کے بارے میں تمہاری جان لے لوں گا۔ دوسری طرف سے اسے ہنسنے کی آواز سنائی دی تھی، جیسے کہ اسے چڑھا کر خوشی محسوس کر رہا ہو۔ میرا کام تھا تمہیں سچ بتانا، اس لڑکی کی اصلیت بتانا۔ اگر تم شوق سے اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ ہاں، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو ایک بار خود آزما کر دیکھ لو، اور یہ تصویریں بھی دیکھ لو، سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اتنا بول کر اس نے نمبر بند کر دیا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں سے نیند جیسے دور بھاگ گئی تھی۔ کانوں میں اس آدمی کے الفاظ گونج رہے تھے، کوئی مہربانوں کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ ویسی لڑکی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد موبائل پر میسج کی ٹون سنائی دی تھی۔ جب اس نے واٹس ایپ اوپن کیا تو سامنے ایسی تصویریں تھی کہ اس کا خون کھول اٹھا، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تصویریں بلا شک مہربانوں کی تھی، مگر ساتھ جو لڑکا تھا اس کا چہرہ غیر واضح تھا۔ کون ہے یہ لڑکا؟ اور مہربانوں کا اس کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے؟ تصویریں نہایت واہیات تھی، یہاں تک کہ انہیں دیکھ کر ارسلان کو بھی گویا ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اگر یہ تصویریں سچ ہیں تو میں مہربانوں کو نہیں چھوڑوں گا، اس سے شادی نہیں کروں گا، مگر میں سچ کا پتہ کیسے لگاؤں؟ کیا کروں میں؟ یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ یہ تصویریں وہ خاندان میں کسی کو دکھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر تصویریں جعلی ہوتی تو مہربانوں کی زندگی برباد ہو جاتی، مگر سوال یہ تھا کہ کوئی یہ جعلی تصویریں کیوں بنائے گا؟ آخر مہربانوں سے کسی کا کیا مسئلہ تھا؟ مہربانوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یقیناً یہ تصویریں سچی تھی اور اس کے عاشق نے مہربانوں کی بے وفائی کا انتقام لیا۔ اگلے دن اس نے اپنے ایک دوست کے ذریعے سے نمبر کی لوکیشن ٹریس کروانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا دوست FIA میں تھا اور اس کی یہ کام قطعاً مشکل نہیں تھا، مگر جو انفارمیشن اسے ملی تھی وہ دور دراز کے گاؤں کی تھی۔ وہ آدمی رکشہ چلانے والا تھا۔ ارسلان اس کے پاس جا پہنچا۔ یہ نمبر تمہارا ہے؟ آدمی نے نمبر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ جی صاحب جی، یہ میرا ہی نمبر ہے۔ کچھ دن پہلے میرا موبائل کسی نے چوری کر لیا تھا اور یہ سم اسی موبائل میں تھی، مگر یہ سم آپ کو کہاں سے ملی اور آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارسلان گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ آدمی بہت ہی چالاک تھا، اس نے پکا کھیل کھیلا تھا
उस तक कैसे पहुंचूं मैं? कैसे पता लगाऊं कौन है वो? क्या फिर मेहरबानों से दो टोक बात करूं? आज वो अपने ननियाल में आया था। ननियाल में उसके दो मामू रहते थे। बड़े मामू का नाम असगर और छोटे का नाम अकमल था। असगर साहब की बेटी मेहरबानों के साथ उसका 2 महीने पहले निकाह हुआ था और इस निकाह में इन दोनों की ही रजामंदी शामिल थी। अरसलान मेहरबानों को बचपन से बहुत पसंद करता था। दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा थी। मेहरबानों एक सीधी सादी अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। अरसलान ने आज तक उसे कभी किसी के साथ गैर ज़रूरी बात करते हुए नहीं देखा था। यही वजह थी कि जब माँ ने मेहरबानों का नाम लिया तो उसने फ़ौरन से हाँ में सर हिला दिया था। मुझे मेहरबानों बहुत पसंद है और जब भी आपने शादी की बात की तो मेरे जहन में उसी का ही ख्याल रहा। मैं आपसे खुद मेहरबानों के बारे में बात करने वाला था। माँ उसकी बात सुनकर हंस पड़ी थी। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे के दिल में क्या है, इसलिए तो बिन कहे मुझे तुम्हारे अरमानों की खबर होगी। मैं जल्दी मेहरबानों को ब्याह कर इस घर में लेकर आ जाऊंगी। माँ भी सिर्फ निकाह कर लेते हैं, रुखसती जब तक मेरा कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता तब तक नहीं करेंगे। तब तक मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम इन दोनों बहुत मसरूफ़ हो और अगर तुम्हारी शादी कर भी दी तो भी तो तुम अपनी बीवी को ज़रा भी टाइम नहीं दे पाओगे और बजाय खुश होने के वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी। इसलिए मैं भी 6 महीने का वक्त ले लूँगी। रुबीना बेगम अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। उन्हें भाइयों पर बहुत मान था। उन्होंने जाते ही रिश्तेदारी की बजाय सीधी और साफ बात कही थी। भाई साहब, मैं अरसलान और मेहरबानों का निकाह करना चाहती हूँ। बताएं कब रखें? असगर साहब हंस पड़े थे। अरे, तुमने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, कोई इत्तला नहीं दी और अब अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हो? अरे भाई साहब, आप भूल गए क्या? अम्मा जान ने क्या कहा था कि मेहरबानों मेरी बेटी है, मेरी अमानत है। मैं अपनी अमानत को जब भी घर लेकर जाऊँ, क्या आपको कोई एतराज़ है? असगर साहब हंस पड़े। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेहरबानों को जो ये खबर मिली तो उसका खुशी से बुरा हाल था। उसने बामुश्किल अपने चेहरे पर आने वाली सच्ची खुशी को छुपाया था और फिर कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों का निकाह करके उन्हें एक बंधन में बांध दिया गया था। अरसलान अब अक्सर उसे अपने साथ घुमाने फिराने के लिए लेकर जाता। उसे फ़ोन पर कॉल भी करता, उस पर किसी को एतराज़ नहीं था, मगर कोई था जिससे ये सब अच्छा नहीं लगता था और वह इस सब को देखकर गुस्से से बल खा कर रह जाता था। इसी हवेली में मेहरबानों के चचा की भी फैमिली आबाद थी। उनका भी एक ही बेटा था, हरशाम, जो मेहरबानों से 7 साल छोटा था। मेहरबानों ने हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह ही ट्रीट किया था। उसे खुद ही पढ़ाया था और उसके हर मसले को मेहरबानों ने ही सुलझाया था। हरशाम को भी जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह सीधा मेहरबानों के पास आता। जब भी कोई मसला होता तो भी मेहरबानों के पास आता। उसे जैसे अपने सारे मसले का हल मेहरबानों के पास ही नज़र आता था। अब वो खैर से बिज़नेस करने लगा था। उसने दूसरे शहर में अपने बिज़नेस की ब्रांच ओपन कर ली थी। ज़्यादातर वो अपने काम में मसरूफ़ रहता था। कभी महीने में 1 आध बार घर आता तो कभी 2 बार। ऐसे में वो सारा वक्त मेहरबानों के साथ ही रहता और जब मेहरबानों का रिश्ता हुआ तो उसका मुंह बन गया था। मेहरबानों, फिर तो तुम अपने घर चली जाओगी, यहाँ कम कम ही आओगी। वरसलान तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आने देगा। जैसी हमारी दोस्ती है ना, बाद में तो वैसी नहीं रहेगी। उसकी तशवीश पर मेहरबानों हंस पड़ी थी। अरे कुछ नहीं होता, तुम भी ना बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। एक ना एक दिन सबकी शादी होनी होती है और लड़कियों को तो एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। कल को तुम्हारी बीवी भी आ जाएगी तो क्या तुम भी मुझे नज़रअंदाज करने लगोगे? ऐसा नहीं होता। हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। हम एक रिश्ते के लिए दूसरे को नहीं खोज सकते। इसलिए तुम अपने जहन से इन सभी फालतू बातों को निकाल दो। तब वो हल्का फुल्का सा हो गया था, मगर उसके अंदाज में तशवीश अभी भी नज़र आ रही थी। मेहरबानों ने उसकी परेशानी को महज एक दोस्त की परेशानी की तरह ही लिया था। अक्सर रात गए जब हशाम उसे फ़ोन करता तो उसका नंबर मसरूफ़ होता। किससे बात कर रही थी तुम? वो तजस्सुस भरे अंदाज से पूछता। अरसलान की कॉल। वो शर्माते हुए बताती, क्या कह रहा था? उसका एक बार फिर से सवाल मचलने लगता। अरे कुछ नहीं, बस आपस की बातें कर रहे थे। मेहरबानों को हशाम बहुत अजीज था, मगर वो खुलकर जवाब ना देती। अब वो भी शादी के दिन उंगलियों पर
گننے لگی تھی۔ اس کے لیے اب ارسلان سے دور رہنا مشکل ہونے لگا تھا۔ جتنی محبت وہ ارسلان سے کرتی تھی وہ خود بھی حیران ہو جاتی تھی کہ کیا وہ کبھی کسی کو یوں چاہ سکتی ہے۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ ہر وقت خود کو سجانے سنوارنے میں ہی لگی رہتی تھی۔ کالج سے واپس آتی تو طرح طرح کے ٹوٹکے اپنی جلد پر اور بالوں پر آزماتی رہتی۔ اس کی ماں اسے دیکھ دیکھ کر ہنستی رہتی۔ ارے مہربانو، اتنی خوبصورت ہو تم، کس چیز کی کمی ہے تم میں؟ ماں، میں چاہتی ہوں کہ بس ارسلان میرے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھے۔ اس کی زندگی میں صرف میں ہی ہوں، اسے مجھ سے زیادہ کوئی خوبصورت نظر نہ آئے۔ اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور لڑکی کی طرف دیکھا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس کی ماں اس کے جذباتی پن پر پریشان سی ہو جاتی تھی۔ مہربانو، اتنی جذباتیت ٹھیک نہیں ہوتی، مرد کے لیے خود کو اتنا سنجیدہ نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ اگر وہ تم سے ناراض ہو جائے، تم سے دور چلا جائے تو تم تو اپنا آپ بھول جاؤ گی، اور عورت کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ماں جتنا بھی سمجھاتی مگر مہربانوں پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف ارسلان کا بھی یہی حال تھا، وہ مہربانوں کے لیے پاگل تھا، مگر جب سے اسے انجان کال آئی تھی تب سے وہ مہربانوں کی طرف سے کھٹک گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو سچائی ہے ان باتوں میں، ورنہ وہ اجنبی اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ مجھے مہربانوں کو ایک بار جانچنا ہی ہوگا۔ ایک روز مہربانوں جب کالج جانے لگی تو اسے ارسلان کی کال آئی تھی۔ تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ مہربانوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے، جب میں کالج سے واپس آؤں گی تو آپ آ جائیے گا۔ نہیں، ایسے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم پورا دن میرے ساتھ گزارو۔ نہیں ارسلان، ایسا ممکن نہیں ہے، امی اس بات کی اجازت نہیں دیں گی۔ کچھ دیر کے لیے آپ کے ساتھ جانا یہ ایک الگ بات ہے، مگر پورا دن آپ کے ساتھ گزارنے کی وہ ہرگز اجازت نہیں دیں گی۔ تو تم اپنی امی کو مت بتانا، کسی کو بھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم انہیں کہہ دو کہ تم کالج جا رہی ہو اور میں تمہیں پک کر لوں گا۔ مہربانوں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ارسلان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر ابو کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے، اور امی، وہ تو میری جان لے لیں گی۔ میں انہیں بتائے بغیر اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہوں؟ مگر ارسلان بھی باضد تھا۔ اس نے آخر مہربانوں کو منا کر ہی گھر سے وہ بیگ اٹھا کر امی کو کالج جانے کا بول کر آئی تھی، اور پھر کالج سے کچھ دور اس نے وین رکوا دی تھی۔ تبھی وہاں پر ارسلان کی گاڑی آ گئی۔ جلدی سے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارسلان کو ان کا انداز عجیب لگا۔ کیا تمہیں بہت جلدی تھی میرے قریب آنے کی؟ ہاں، مجھے ڈر لگ رہا تھا اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ یہاں کالج کی لڑکیاں گزر رہی تھی اور اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تو نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتی۔ تمہیں اپنی شہرت کا بہت خیال ہے، وہ گاڑی چلاتے ہوئے سرسری انداز سے بولا تھا۔ ہاں، تو ہر لڑکی کو اپنی شہرت کا خیال ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی کو پتہ چلے تو انسان کی عزت پر حرف آئے۔ وہ اپنے اصلی معصومانہ انداز میں بول رہی تھی، مگر ارسلان کو اس کا لہجہ بناوٹی لگا تھا۔ پہلے لمحے میں ہی اس کا دل مہربانوں کی طرف سے کھٹک گیا تھا۔ جب مہربانوں اس کی بات مان کر چھپ کر اس کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی، اس نے سوچا کہ اگر وہ میرے لیے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتی ہے تو کسی اور کے لیے بھی اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ شاید مہربانوں اس کام کی پرانی کھلاڑی ہے۔ اس اجنبی نے بھی تو یہی بتایا تھا کہ وہ کالج کے بہانے اس کے ساتھ گھومتی رہتی تھی۔ کتنے ہی لمحے لوگوں نے ساتھ گزارے ہوں گے۔ ارسلان کا یہ سوچ کر خون کھول اٹھا تھا، اور پھر جب ان تصویروں پر نظر پڑتی تو اس کے وجود میں جیسے شرارے دوڑنے لگتے تھے۔ ارسلان، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی بات نہیں کر رہے؟ مہربانوں اس کا انداز عجیب لگا، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ارسلان کی زبان تو اسے دیکھتے ہی شگوفے چھوڑنے کے لیے مچلنے لگتی تھی، اور اس کی باتوں پر شرم سے دوہری ہوتی جاتی۔ آج نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ بالکل خاموش تھا۔ میں تمہارے ساتھ تنہائی میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، ایک خیال کے تحت اس نے سوچا تھا۔ شاید اب اس کے خیال کی نفی ہو جائے، مگر مہربانوں وہ بے وقوف لڑکی جو آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کرتی تھی، کہنے لگی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اکیلے ہوں، جہاں ہمارے آس پاس کوئی بھی نہ ہو۔ وہ لمحے کتنے خوبصورت ہوں گے نا، جب ہم دونوں کے پاس ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ ارسلان عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کو شہر سے دور فارم ہاؤس کی طرف بڑھانے لگا تھا۔ مہربانوں نے ایک بار بھی سوال نہیں کیا، ایک بار بھی احتجاج نہیں کیا، اور یہی بات ارسلان کو اس کی طرف سے
کھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مہربانو اپنی دانست میں اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس طرح کی حرکت کر کے اس نے اپنی قدر خود ہی گھٹا دی ہے۔ فارم ہاؤس میں آنے کے بعد ارسلان اسے لے کر ایک کمرے میں آ گیا تھا، اور پھر دروازہ بند کر کے جب وہ مہربانوں کے پاس آیا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کیوں بند کر دیا آپ نے؟ ارسلان، اس نے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ مہربانو سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ ارسلان نے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، پھر اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ مہربانو کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ارسلان کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ مہربانو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر اس نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا، اس ڈر سے کہ کہیں ارسلان اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ جب وہ بے خودی کے عالم میں آنکھیں بند کر کے مدہوشی سے اس کی قربت کو محسوس کر رہی تھی، تب ارسلان نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے خود سے الگ کیا تھا۔ ساری عمارت جیسے لرز گئی تھی۔ اچانک ارسلان کو اتنا غصہ آ گیا تھا، وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا لڑکی ہو، تم یہ حرکت بھی کر سکتی ہو۔ اگر تم میرے ساتھ یہ سب کر سکتی ہو تو وہ بھی سچ کہہ رہا تھا۔ یقیناً وہ تصویریں سچی ہیں، اس کی ہر بات سچی ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر کے تم پہ اعتبار کر کے غلطی کی ہے۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلائے جا رہا تھا، اپنے سر کے بالوں کو نوچ رہا تھا۔ مہربانوں کے لیے سب اچانک افتاد سے کم نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ارسلان آپ کو؟ آپ اچانک سے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ کیا میری کوئی بات بری لگی ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جیسے ارسلان کے قریب آئی تو اس نے ایک زوردار دھکا دے دیا تھا۔ اگر تم سچ میں ایک شریف اور باکردار لڑکی ہوتی تو تم کبھی بھی اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر میرے ساتھ نہ آتی، اور وہ بھی اس تنہا کمرے میں مجھے میری جسارتوں پر روکتی تھی۔ مگر تم نے مجھے نہیں روکا اور نہ ہی خود کو مجھ سے بچانے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غلط کردار کی لڑکی ہو۔ مہربانوں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارسلان اس پر اتنا بڑا الزام لگائے گا، اس کے بارے میں اتنا غلط سوچے گا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے، بس اس لیے میں نے آپ کی بات مان کر یہاں تک چلی آئی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ آپ مجھے اتنا برا بھلا بولیں گے تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ نکل جاؤ یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے مہربانوں کو دھکے دے کر کمرے سے باہر نکالا تھا اور اپنے ڈرائیور سے کہا کہ اسے وہاں چھوڑائے جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ اس وقت مہربانوں اپنے گھر جانے کے بجائے کالج میں ہی آ گئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر وہ گھر جاتی تو اسے 100 سوالوں کے جواب دینے پڑتے۔ ایک تو بے وقت گھر کی واپسی اور اوپر سے اس کی حالت، وہ گھر والوں کو کیا تعویلیں دیتی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ بری طرح پریشان تھی۔ ارسلان کی باتوں نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ ارسلان کا یہ روپ اس کے لیے انوکھا اور نرالا تھا۔ گھر واپس آئی تو ایک نئی قیامت اس کی منتظر تھی۔ سبھی لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ماں کی حالت رو رو کر خراب ہو رہی تھی اور باپ کی آنکھیں بھی نم تھی۔ وہ اپنی پریشانی بھول کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ کیا بات ہے امی، آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ بیٹا تمہاری ارسلان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے دل میں چوٹ تھا، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کیسی بات ماں؟ کیا وہ کچھ بتائیں تو؟ ارسلان نے تمہیں طلاق دے دی ہے اور گھر چھوڑ کر وہ امریکہ چلا گیا ہے۔ تمہیں طلاق دینے کی کیا وجہ؟ یہ وجہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنے سے دوری کی سزا دے رہا ہے۔ کیا تمہاری اس سے کوئی بات ہوئی ہے؟ ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو۔ مہربانوں کی جیسے دنیا ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دہرا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ ماں اس کے پاس ہی تھی۔ صبر کرو بیٹی، حوصلہ کرو، ہم خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر ارسلان نے اچانک فیصلے کی وجہ کیا ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ کیا تمہاری اس سے فون پر کوئی بات ہوئی تھی جس کے بعد تمہاری کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ اگر سچ بتاتی تو شاید ماں بھی اسے برا بھلا بولتی، اسی سے بدزن ہو جاتی، اور وہ ایک ہی وقت میں اپنے سبھی قریبی لوگوں کی آنکھوں میں
اپنے لیے نفرت دیکھنے کی روادار نہیں ہو سکتی تھی۔ شام کو تایا بھی ان کی طرف آگے تھے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں، ارسلان نے مہربانوں کو طلاق دے دی ہے؟ آخر اس گھٹیا انسان نے سمجھا کیا ہے؟ کیا میری بیٹی کوئی راہ پڑی لڑکی ہے کہ جب جی چاہا رشتہ جوڑ لیا، جب جی چاہا رشتہ توڑ دیا؟ میں نے روبینہ سے بھی کہہ دیا آج کے بعد وہ اس حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مظہر صاحب نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی صاحب ایسی باتیں مت کرے، وہ ہماری بہن ہے۔ ارسلان کی غلطی کی سزا ہم اسے کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر اسے یہاں سے نکال دیں گے تو اس کا مائکہ ختم ہو جائے گا۔ تایا کو بہت ہی زیادہ غصے میں تھے۔ اگر اسے اپنی اتنی ہی مائکے کی پرواہ تھی تو اپنے بیٹے کو لگام ڈال کر رکھتی، اسے اتنا انتہائی قدم اٹھانے سے روکتی۔ اس نے تمہاری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، مگر اب نہیں۔ اب ہم مزید کسی کو اپنی بیٹی کی زندگی سے کھیلنے کا موقع نہیں دیں گے۔ میں حشام کے ساتھ مہربانوں کی شادی کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اسی جمعے کو ان دونوں کا نکاح ہے اور حشام کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی حیرت سے تایا کو دیکھنے لگے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ؟ حشام مہربانوں سے پورے 5 سال چھوٹا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ بھی ہماری مہربانوں کو چھوڑ دے۔ مہربانوں جیتے جی مر جائے گی، ہماری بیٹی کا تماشا بن جائے گا۔ ارے بھابھی آپ فکر کس بات کی کرتی ہیں؟ میں حشام سے بات کر چکا ہوں، اس نے خود ہی مہربانوں سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ کہنے لگا اس کی بچپن کی دوست ہے۔ اچھا ہے بچپن کی دوستی رشتے میں بدل جائے۔ حشام مہربانوں کو پسند بھی کرتا ہے، اس لیے تم لوگ اس کی طرف سے فکر مت کرو۔ مہربانوں تو جیسے ساکت ہو کر رہ گئی تھی۔ نہیں بابا جان، اتنی جلدی میں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی تو میرے زخم ہرے ہیں۔ ابھی میں ارسلان کو چھوڑ کر کسی اور سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ ماں وہ بھی حشام سے جو مجھ سے اتنا چھوٹا ہے، جسے ہمیشہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے۔ مگر گھر والوں نے زبردستی اس کا نکاح شام کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک نیا سفر اب شروع ہو چکا تھا، ایک ایسے موڑ پر جہاں اس کے پاس انتخاب کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تایا کے فیصلے کے سامنے کسی کے نہ چلے، اور جمعہ کا وہ دن آ گیا جب مہربانوں کو حشام کے نام کی مہندی لگائے گی۔ نکاح کی گھڑی آئی تو مہربانوں کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر ارسلان کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی جنہوں نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا، مگر اب وہ کسی اور کے نکاح میں جا رہی تھی۔ وہ حشام جسے اس نے ہمیشہ اپنا چھوٹا بھائی مانا تھا، اب اس کا مجازی خدا بننے والا تھا۔ نکاح کے بول پڑے گئے اور مہربانوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ قبول ہے کہہ کر اپنی تقدیر ایک نئے انسان کے حوالے کر دی۔ شادی کی پہلی رات جب حشام کمرے میں داخل ہوا تو مہربانوں بیٹھ کے کونے پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید حشام بھی اسے اسی نظر سے دیکھے گا جس نظر سے ارسلان نے دیکھا تھا، مگر حشام کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ وہ آہستہ سے مہربانوں کے قریب آئے اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے مہربانوں کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ مہربانوں نے جب نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو حشام کی آنکھوں میں سے صرف ستائش اور دیوانگی نظر آئی۔ حشام نے بہت ہی مدھم آواز میں کہا، مہربانوں تم نہیں جانتی کہ اس دن کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرے لیے تم ایک استانی یا کزن نہیں تھی، بلکہ تم میری زندگی کی وہ واحد دولت ہو جس سے میں نے سچی محبت کی ہے۔ مہربانوں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ اسے لگا کہ شاید حشام اس کی ڈھارس بندھ رہا ہے، تو اس نے دبی آواز میں کہا، حشام تم مجھ سے چھوٹے اور پھر میرا ماضی ارسلان کے ساتھ جڑا ہے، کیا تمہیں اس سب سے فرق نہیں پڑتا؟ حشام نے اس کے ہاتھ کو چوما اور مسکرا کر بولا، مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، میرے لیے صرف تم اہم ہو۔ ارسلان تمہارے قابل نہیں تھا، وہ تمہیں نہیں سمجھ سکا، مگر میں تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا۔ تم دیکھنا میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم پرانا سب کچھ بھول جاؤ گی۔ حشام کا پیار اتنا شدید اور اتنا گہرا تھا کہ آہستہ آہستہ مہربانوں کے دل کی برف پگھلنے لگی۔ حشام اس کا بہت خیال رکھتا، اسے قیمتی تحفے لا کر دیتا، اسے گھمانے لے جاتا اور کبھی اسے یہ احساس نہ ہونے دیتا کہ وہ اس سے چھوٹی ہے یا ان کا رشتہ کس مجبوری کا نتیجہ ہے۔ مہربانوں کو اکثر حیرت ہوتی کہ حشام اسے اتنی اچھی طرح کیسے سمجھ لیتا ہے۔
وہ جو سوچتی حشام کو پہلے علم ہو جاتا۔ مہربانوں کے دل میں ارسلان کی جگہ اب حشام نے لینا شروع کر دی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید ارسلان سے علیحدگی اللہ کی طرف سے اس لیے تھی کہ اسے حشام جیسا سچا ساتھی مل سکے، مگر تقدیر کے پردے کے پیچھے کوئی اور ہی چھپا تھا۔ ایک دن حشام کسی کاروباری میٹنگ کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ مہربانوں گھر میں اکیلی تھی اور کمرے کی صفائی کر دی تھی۔ صفائی کرتے کرتے اس کی نظر الماری کے اوپر رکھے ہوئے ایک پرانے لکڑی کے باکس پر پڑی۔ وہ باکس پہلے کبھی اس نے وہاں نہیں دیکھا تھا، شاید حشام اسے کہیں سے نکال کر لایا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مہربانوں نے وہ باکس نیچے اتارا۔ اس میں حشام کی کچھ پرانی کتابیں اور فائلیں تھیں۔ جب اس نے وہ فائلیں ہٹائی تو نیچے سے کالی ڈائری نکلی۔ یہ حشام کی ذاتی ڈائری تھی جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ مہربانوں نے سوچا کہ حشام کی نجی زندگی کے بارے میں جاننا شاید غلط ہے، مگر ایک انجانے خوف اور بے چینی نے اسے ڈائری کھولنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے اس نے پہلا صفحہ پلٹا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں حشام نے مہربانوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی اور ان کے نیچے وہ سب کچھ لکھا تھا جو مہربانوں کی سوچ سے بھی بالاتر تھا۔ ڈائری کے صفحات پر حشام کی دیوانگی اور اس کے بھیانک منصوبے درج تھے۔ مہربانوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے وہ حصہ پڑھا جہاں حشام نے ارسلان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی پوری منصوبہ بندی لکھی تھی۔ حشام نے لکھا تھا کہ وہ مہربانوں کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اس نے ایک پیشہ ور ایڈیٹر سے مہربانوں کی وہ واہیات تصویریں بنوائیں اور ارسلان کو بھیجی۔ حشام نے لکھا تھا کہ اسے معلوم تھا ارسلان جذباتی ہے اور ان تصویروں کو دیکھتی مہربانوں سے نفرت کرنے لگا گا۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ اس رات جب کوئی مہربانوں کے کمرے میں گھسا تھا وہ کوئی چور نہیں بلکہ وہ خود حشام تھا۔ اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ گھر میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو اور وہ مہربانوں کی شادی کا موقع پیدا کر سکے۔ مہربانوں کا سر چکرانے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس رات کمرے میں موجود شخص کی گرفت کتنی مضبوط تھی اور اسے وہ خوشبو بھی یاد آئی جو حشام اکثر استعمال کرتا تھا۔ ڈائری کے اگلے صفحات میں حشام نے بڑے فخر سے لکھا تھا کہ کس طرح اس نے ارسلان کو گمنام کالز کی اور اسے اکسایا کہ وہ مہربانوں کو تنہائی میں لے جا کر آزمائے۔ اسے معلوم تھا کہ مہربانوں ارسلان پر اعتبار کرتی ہے اور اس کے ساتھ چلی جائے گی، اور یہی بات ارسلان کے شک کو یقین میں بدل دے گی۔ حشام نے لکھا کہ ارسلان کو طلاق پر مجبور کرنا اور اسے ملک چھوڑنے پر اکسانا اس کے پلان کا آخری حصہ تھا، تاکہ مہربانوں بالکل تنہا ہو جائے اور اس کا باپ مجبوری میں اس کا نکاح حشام سے کر دے۔ مہربانوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ حشام جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کی زندگی برباد کرنے والا شیطان نکلا۔ ارسلان کی بے وفائی دراصل ارسلان کی نہیں بلکہ حشام کی عیاری تھی۔ حشام نے اس کی عزت، اس کی محبت اور اس کے مان کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ مہربانوں کو اس وقت حشام سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے آپ سے بھی گھن آنے لگی کہ وہ اس شخص کے ساتھ محبت کے دعوے کر رہی تھی جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ اس نے ڈائری کے مزید صفحات پلٹے تو دیکھا کہ حشام نے ہر اس لمحے کا ریکارڈ رکھا تھا جب وہ مہربانوں کو ارسلان کے خلاف اکسا رہا تھا یا جب وہ اسے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رہا تھا۔ حشام نے لکھا تھا کہ مہربانوں تم بہت معصوم ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، مگر میں تو تمہیں بچپن سے اپنی ملکیت سمجھتا ہوں اور اپنی چیز حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری بدنامی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مہربانوں کا سانس رکنے لگا۔ اسے وہ تمام منظر یاد آنے لگے جب حشام اسے دلاسا دیتا تھا، جب وہ ارسلان کو برا بھلا کہتا تھا۔ وہ سب ایک ڈھونگ تھا، ایک بہت بڑا ڈرامہ۔ مہربانوں نے ڈائری بند کی اور اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ارسلان کا وہ چہرہ یاد آیا جو غصے میں تمتما رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ ارسلان نے اسے طلاق کیوں دی تھی۔ ارسلان کے بعد جو ثبوت تھے وہ حشام کے بنائے ہوئے تھے، اور ارسلان جیسا جذباتی شخص ان چالوں کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ مہربانوں کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت بھاگ کر ارسلان کے پاس چلی جائے اور اسے بتائے کہ وہ بے گناہ تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب حشام کی بیوی تھی، اس کا نکاح ہو چکا تھا۔
اس کے ماتھے پر حشام کے نام کا سندور سج چکا تھا۔ نفرت کی کیسی آگ مہربانوں کے اندر بھڑکی جس نے اس کی تمام تر محبت کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ حشام کو اس کے کیے کی سزا ضرور دے گی۔ وہ اب پرانی معصوم مہربانوں نہیں رہے گی جسے کوئی بھی موم بتی کی طرح پگھلا سکے۔ حشام جب شام کو واپس آیا تو اس کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا تھا اور مہربانوں کو دیکھتے کہنے لگا، میری جان، میں تمہارے لیے تمہارے پسندیدہ پھول لایا ہوں، دیکھو کتنے پیارے ہیں۔ مہربانوں نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسے حشام کا چہرہ کسی درندے جیسا لگ رہا تھا۔ حشام نے جب اسے چھونے کی کوشش کی تو مہربانوں پیچھے ہٹ گئی۔ حشام حیران رہ گیا اور پوچھا، کیا ہوا مہربانوں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مہربانوں نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور سرد لہجے میں کہا، کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ حشام اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا کالا سچ اب مہربانوں کے سامنے آ چکا ہے۔ مہربانوں نے اس رات تہیہ کر لیا کہ وہ حشام کی اس محبت کو اس کے لیے وبال جان بنا دے گی اور اسے تڑپائے گی جیسے اس نے اسے اور ارسلان کو تڑپایا تھا۔ مہربانوں خاموش ہو گئی تھی، وہ خاموشی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ حشام کو لگ رہا تھا کہ شاید مہربانوں تھک گئی ہے یا گھر کی یاد آ رہی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی لکھی ہوئی ڈائری اب اس کے گلے کا پھندا بننے والی ہے۔ مہربانوں نے وہ ڈائری چھپا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ وہ اسے ثبوت کے طور پر استعمال کرنا چاہتی تھی، مگر ابھی نہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے حشام کو اس کی محبت کے عروج پر لے جائے، پھر وہاں سے اسے ایسی پٹخنی دے کہ وہ کبھی اٹھ نہ سکے۔ مہربانوں کی زندگی اب ایک دوہری جنگ بن چکی تھی۔ ایک طرف اسے حشام کے ساتھ بیوی ہونے کا ناٹک کرنا تھا اور دوسری طرف اس کے خلاف جال بننا تھا۔ اسے ارسلان کی یاد اب پہلے سے زیادہ آنے لگی تھی، مگر اب وہ یاد محبت سے زیادہ پچھتاوے اور دکھ کی تھی۔ وہ سوچتی تھی کاش اس نے اس دن ارسلان کو روک لیا ہوتا، کاش وہ اس کے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھتی تو شاید حشام کو یہ موقع نہ ملتا۔ مگر اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا، اب صرف بدلہ لینا تھا۔ حشام کی ہر بات، ہر چھونے والی حرکت مہربانوں کو کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ جب وہ اسے کہتا تھا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تو مہربانوں کا جی چاہتا کہ وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور کہے کہ تم پیار نہیں کرتے، تم صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہو، تم نے میری زندگی برباد کی، میری عزت اچھالی اور اب تم پیار کے دعوے کرتے ہو۔ مہربانوں نے اپنی امی اور ابو سے بھی ملنا کم کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے ماں باپ بھی اس دھوکے میں برابر کے شریک ہے کیونکہ انہوں نے حشام پر اندھا اعتبار کیا تھا۔ حشام اب مہربانوں کی خاموشی سے تھوڑا پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے بہلانے کی کوشش کرتا، اسے نئی نئی جگہوں پر لے جاتا، مگر مہربانوں کا دل کہیں نہیں لگتا تھا۔ اس کی روح تو اسی دن مر گئی تھی جس دن اس نے وہ ڈائری پڑھی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر ارسلان کی تصویریں دیکھتی اور روتی۔ ارسلان جو اب امریکہ میں کہیں اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، اسے شاید کبھی پتہ بھی نہ چلے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ مہربانوں نے سوچا کہ وہ ارسلان کو ڈھونڈے گی، اسے سچ بتائے گی، مگر کیسے؟ وہ تو حشام کی قید میں تھی۔ حشام نے اس پر پہرے بٹھا دیے تھے کیونکہ وہ اسے محبت کرتا تھا، مگر وہ دراصل ایک قید تھی۔ حشام نہیں چاہتا تھا کہ مہربانوں کی نظر کسی اور پر پڑے یا وہ کسی سے بات کرے۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کا سچ باہر نہ آ جائے۔ مہربانوں بے خطرناک کھیل کا حصہ بن چکی تھی جہاں اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ حشام ایک جنونی شخص ہے اور اگر اسے ذرا بھی شک ہوا کہ مہربانوں سچ جان چکی ہے تو وہ اسے مار بھی سکتا ہے، مگر مہربانوں اب موت سے نہیں ڈرتی تھی، اسے تو صرف انتقام کی پیاس تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حشام کو اس طرح ذلیل و خوار کرے جیسے اس نے اسے کیا تھا۔ مہربانوں نے آہستہ آہستہ حشام کے کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کی تاکہ وہ اس کے کمزور پہلوؤں کو جان سکے۔ حشام خوش تھا کہ اس کی بیوی اس کے کام میں ہاتھ بٹا رہی ہے۔ اسے اپنے ساتھ آفس لے جاتا، اسے اپنے اکاؤنٹس دکھاتا، مہربانوں سب کچھ دیکھتی اور نوٹ کرتی۔ اسے پتہ چلا کہ حشام نے کاروبار میں بھی بہت سے دھوکے کیے ہیں اور وہ بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ یہ سب مہربانوں کے لیے ایک ہتھیار بن گئے تھے۔
وہ بس صحیح وقت کا انتظار کر رہی تھی جب حشام کا اصل چہرہ سب کے سامنے لا سکے۔ مہربانوں کی یہ خاموشی نفرت اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ حشام کے ساتھ کھاتی پیتی سوتی جاگتی، مگر اس کا دل ہمیشہ ارسلان کے پاس رہتا اور اس کا دماغ حشام کی بربادی کے منصوبے بنا تھا۔ ایک ایسی داستان بن رہی تھی جہاں محبت اور نفرت کے درمیان کی لکیر مٹ چکی تھی۔ حشام اپنی دیوانگی میں اندھا تھا اور مہربانوں اپنی نفرت میں ہوشیار۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کھیل میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ کیا مہربانوں اپنا بدلہ لے پائے گی یا حشام کی عیاری ایک بار پھر جیت جائے گی؟ یہ سب آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر فی الحال مہربانوں کی زندگی اس ڈائری کے صفحات کے گرد گھوم رہی تھی جس نے اس کی جنت کو جہنم میں بدل دیا تھا۔ اکثر تنہائی میں وہ ڈائری نکال کر پڑھتی اور ہر بار اس کے دل میں حشام کے لیے نفرت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی۔ وہ ان تصویروں کو دیکھتی جو حشام نے بنائی تھی اور اسے اپنی معصومیت پر رونا آتا کہ وہ کتنی بے وقوف تھی جو اس سانپ کو دودھ پلاتی رہی تھی، مگر اب وہ سانپ مہربانوں کے قبضے میں تھا اور اسے ڈسنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مہربانوں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ انتقام کی چمک تھی۔ وہ حشام کے ہر لمس کو برداشت کرتی مگر اپنے ذہن میں اس کی موت کا منظر دیکھتی۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جو ٹوٹ کر بکھری نہیں بلکہ ریزہ ریزہ ہو کر ایک ہتھیار بن گئی تھی۔ حشام کو اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی سب سے بڑی ہار اسی دن ہو گئی تھی جس دن مہربانوں نے وہ ڈائری کھولی تھی۔ اب تو بس تماشا ہونا باقی تھا اور مہربانوں اس تماشے کی ہدایت کار تھی۔ وہ حشام کو اسی کے بچھائے ہوئے جال میں قید کرنے والی تھی، ایک ایسا جال جس سے نکلنا حشام کے لیے ناممکن ہوگا، اور تب اسے پتہ چلے گا کہ کسی کی زندگی برباد کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مہربانوں نے اپنی زندگی کی ہر خوشی قربان کر دی تھی صرف اس ایک مقصد کے لیے، اور وہ اب پیچھے مڑ کر دیکھنے والی نہیں تھی۔ ارسلان کی یاد اسے تڑپاتی ضرور تھی مگر وہی یاد اسے طاقت بھی دیتی تھی کہ وہ اس شخص کو سزا دے سکے جس نے ان کی محبت کا قتل کیا تھا۔ مہربانوں کی خاموشی اب حویلی کی دیواروں میں گونجنے لگی تھی اور حشام کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہے مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا۔ مہربانوں کی آنکھوں کی وہ سرد مہری اسے اندر تک ہلا دیتی تھی مگر وہ اسے اپنی محبت کے نشے میں نظر انداز کر دیتا۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ ایک جنون تھا جب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس انجام کا ہر نقش مہربانوں کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اب بس اس لمحے کی منتظر تھی جب وہ حشام کو اس کے گناہوں کا آئینہ دکھائے گی اور اسے بتائے گی کہ جس مہربانوں کو اس نے کمزور سمجھا تھا وہی اب اس کی بربادی کا سبب بنے گی۔ مہربانوں کی خاموش نفرت ابھی اپنے عروج پر ہی تھی کہ قدرت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایک شام جب حشام اپنے دفتر سے واپس آ رہا تھا تو اس کی تیز رفتار گاڑی ایک بڑے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ یہ حادثہ اتنا ہولناک تھا کہ گاڑی کے پرخاشے اڑ گئے۔ حشام کو شدید زخمی حالت میں شہر کے سب سے بڑے ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ مہربانوں جب ہسپتال پہنچی تو اس کے دل میں عجیب کیفیات تھی۔ وہ حشام سے نفرت کرتی تھی مگر اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے انسانیت کے ناطے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ حشام ICU میں پڑا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے سر اور جسم پر پٹیاں بندھی تھی اور وہ بامشکل آنکھیں کھول پا رہا تھا۔ اسی دوران ایک معجزہ ہوا۔ ارسلان جو کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم تھا اور حال ہی میں چند دنوں کے لیے پاکستان آیا تھا، اسے جب حشام کے حادثے کا پتہ چلا تو وہ خود کو روک نہ سکا۔ وہ اسپتال پہنچا۔ ارسلان کے دل میں ابھی بھی مہربانوں کے لیے درد اور حشام کے لیے غصہ تھا، مگر موت کے بستر پر پڑے انسان سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ ارسلان جیسے ہی حشام کے بیڈ کے قریب پہنچا، حشام نے اسے پہچان لیا۔ حشام کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو تیرنے لگے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ارسلان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ارسلان نے نفرت اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حشام نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولنا شروع کیا، ارسلان مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے اور مہربانوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ارسلان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ حشام نے ایک ایک کر کے اپنی تمام
عیاریاں اگل تھیں۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے جعلی تصویریں بنوائی، کس طرح اس نے ارسلان کو اکسایا اور کس طرح اس نے مہربانوں کی زندگی برباد کی۔ حشام نے اعتراف کیا کہ وہ رات کو مہربانوں کے کمرے میں داخل ہونے والا شخص بھی وہی تھا۔ یہ سب سن کر ارسلان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ وہ جسے اپنی غیرت سمجھ کر مہربانوں کو چھوڑ گیا تھا، وہ دراصل ایک بزدلانہ سازش تھی۔ حشام نے روتے ہوئے کہا، ارسلان، مہربانوں پاک صاف ہے، وہ معصوم ہے، میں نے اسے پانے کے جنون میں تم دونوں کو آگ میں جھونک دیا۔ مہربانوں جو باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے اور حشام کو حقارت سے دیکھا۔ حشام نے مہربانوں کی طرف دیکھا اور آخری بار معافی مانگی۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی اور چند لمحوں بعد اس کے جسم کی حرکت ساکن ہو گئی۔ حشام اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر پیچھے پچھتاووں کا ایک سمندر چھوڑ گیا۔ حشام کی موت کے بعد حویلی میں سوگ کا سما تھا، مگر مہربانوں اور ارسلان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی تھی جسے گرانا آسان نہ تھا۔ ارسلان ندامت کے بوجھ سے دبا جا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے مہربانوں کو دھکے دے کر نکالا تھا۔ اسے اپنی عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی کی باتوں میں آ کر اپنی محبت کو پہچان نہ سکا۔ عدت کے دن گزرنے کے بعد ارسلان ایک دن مہربانوں کے پاس آیا۔ مہربانوں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی اداس نظروں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ارسلان اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مہربانوں، مجھے پتہ ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہاری پاکیزگی پر شک کیا۔ میں نے اس شخص کی باتوں پر اعتبار کیا جو ہمارا دشمن تھا۔ مجھے تم پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ مہربانوں نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا بلکہ خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اس کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی اور کہا، مہربانوں، حشام نے مرتے وقت مجھے سب بتا دیا تھا۔ اس نے اپنی ڈائری اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ میں اندھا ہو گیا، مجھے اپنی محبت پر نہیں اپنی انا پر یقین تھا۔ میں نے تمہاری عزت کی پرواہ نہیں کی، مجھے معاف کر دو۔ مہربانوں نے ارسلان کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، ارسلان، معافی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ تم نے مجھے اس وقت چھوڑا جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ تم نے میری سیرت پر انگلی اٹھائی۔ ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارا دل توڑا ہے، مگر میں اپنی باقی زندگی تمہارے زخموں کو بھرنے میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری عزت ہو۔ مہربانوں کے والدین اور تایا بھی یہی چاہتے تھے کہ اب ارسلان اور مہربانوں کا رشتہ دوبارہ جڑ جائے، کیونکہ سچائی سب کے سامنے آ چکی تھی۔ ارسلان نے مہربانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہربانوں، ایک موقع دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ مہربانوں کا دل جو ارسلان کے لیے اب بھی دھڑکتا تھا، آہستہ آہستہ نرم ہونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ ارسلان بھی حشام کی سازش کا مہرا تھا۔ اصل مجرم تو اب قبر کی مٹی تلے جا چکا تھا۔ مہربانوں نے ایک طویل خاموشی کے بعد ارسلان کو معاف کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں ایک سادہ سی تقریب میں ارسلان اور مہربانوں کا دوبارہ نکاح ہوا۔ اس بار ارسلان نے مہربانوں کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، آج سے تم میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہو۔ ارسلان اسے اپنے ساتھ امریکہ لے گیا، جہاں وہ ایک نئی زندگی شروع کرنے لگے۔ ارسلان ہر لمحہ مہربانوں کا خیال رکھتا، اسے وہ تمام خوشیاں دینے کی کوشش کرتا جو اس سے چھین لی گئی تھی۔ مہربانوں کو اب بھی کبھی وہ رات یاد آتی تو اس کا دل دہل جاتا، مگر ارسلان کی محبت اس کے زخموں پر مرہم کا کام کرتی۔ ارسلان اکثر کہتا، مہربانوں، اگر میں نے اس دن تمہاری بات سنی ہوتی تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مہربانوں مسکرا کر کہتی، جو گزر گیا اسے بھول جائیں ارسلان، اب ہمارے سامنے ایک نئی زندگی ہے۔ ارسلان نے مہربانوں کے لیے ایک بڑا گھر لیا اور اس سے وہاں کی ہر آسائش فراہم کی، مگر مہربانوں کے لیے سب سے بڑی آسائش ارسلان کا وہ اعتبار تھا جو اب کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ ارسلان نے حشام کی وہ ڈائری جلا دی تاکہ ماضی کا کوئی بھی نشان باقی نہ رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی روح میں بس چکے تھے۔ ارسلان اکثر راتوں کو اٹھ کر مہربانوں کو سوتے ہوئے دیکھتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے اس کی محبت دوبارہ مل گئی ہے۔ مہربانوں نے بھی ارسلان کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اب ان کے درمیان کسی تیسرے کی جگہ نہیں تھی۔
یہ کہانی ایک سبق تھی کہ شقیق چنگاری کس طرح ہنستے بستے گھروں کو جلا دیتی ہے اور کس طرح حاسد اپنے جنون میں دوسروں کی زندگیاں داؤں پر لگا دیتے ہیں، مگر سچائی کو کوئی بھی نہیں چھپا سکتا، وہ ایک دن سامنے آ کر ہی رہتی ہے۔ مہربان اور ارسلان کا دوبارہ ملنا اس بات کی دلیل تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ ارسلان نے اپنی غلطی سے یہ سیکھا کہ اعتبار محبت کا ستون ہے، اور مہربانوں نے سیکھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اب ان کی زندگی میں سکون اور محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ارسلان اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ مہربانوں کو بھی آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتا رہا۔ مہربانوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور وہ اب ایک کامیاب خاتون بن چکی تھی۔ ان کی زندگی کی یہ داستان ان کے بچوں کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ ہمیشہ اپنے شریک حیات پر یقین رکھے اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے رشتے کو کمزور نہ پڑنے تھے۔ مہربانوں اور ارسلان اب خوش و خرم زندگی گزارے ہیں، اور حشام کا نام اب تاریخ کے ایک سیاہ باب کے طور پر دفن ہو چکا ہے، جس کا ذکر اب کوئی نہیں کرتا۔ ارسلان نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ مہربانوں کے نام کر دیا، اور مہربانوں نے اپنی تمام تر تکلیفوں کو ارسلان کی محبت میں بھلا دیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے تھے، اور ان کی محبت اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار ہو چکی تھی، جس پر اب کبھی شک کا سایہ نہیں پڑ سکتا تھا۔ ارسلان نے مہربانوں سے ایک بار پھر معافی مانگی تو مہربانوں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب معافی کی نہیں، صرف محبت کی ضرورت ہے، اور ارسلان نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یہ ان کی نئی زندگی کا آغاز تھا، جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید ایسی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔